ایک اور مفتی صاحب بولتے ہیں کہ اہل حدیث بولتے ہیں کہ آپ امام کی تقلید کرتے ہیں اور ہم امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تو اگر ہم امام کی تقلید چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کی تقلید کر رہے ہیں۔ نہیں، یہاں پہ کیا ہے نا، سمجھنا کیا ہے کہ ہم قرآن و سنت پر چلیں، اور سارے اماموں نے بھی ہمیں قرآن و سنت سے جوڑنے کی کوشش کی۔ کسی نے نہیں کہا میرے مقلد بن جاؤ، میرے فالوور بن جاؤ، میری بات مت چھوڑنا، کسی نے نہیں سکھایا کہ میری بات بالکل۔ اور جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اماموں کے فالوور ہیں، حالانکہ اماموں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ جس کسی عالم کے پاس دلیل ہے، جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، رضوان بھائی سپوز کرو آپ وضو کی حالت میں ہو، اب خون نکل کے بہ گیا، حنفی فقہ کے حساب سے وضو ٹوٹ گیا، شافی فقہ کے حساب سے نہیں ٹوٹا۔ اب حقیقت تو ایک ہی چیز ہوگی، یا تو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا۔ تو یہاں پر اب آپ جتنی آپ کی طاقت کیپیسٹی، آپ دونوں علماء ہمارے ہیں، تو آپ دیکھوں گے جس کے پاس بھی دلیل کی روشنی میں جو مضبوط دلیل ہے ان کی بات کو لے لیں گے۔ اسی طرح آپ اگر حالت وضو میں ہو اور کوئی عورت کا، نامحرم عورت کا ہاتھ ٹچ ہو گیا، تو حنفی فقہ کے حساب سے وضو نہیں ٹوٹا، شافی فقہ کے حساب سے ٹوٹ گیا۔ اب یا تو وضو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا۔ یہ کیا بات ہے کہ ٹوٹا بھی اور نہیں بھی ٹوٹا، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا، دو میں سے ایک ہی صحیح ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ تحقیق کرو۔ اگر آپ دیکھو گے کہ یہاں پر جہاں پہ خون نکل کے بہنے کی بات ہے، تو وہاں پہ شافیوں کے پاس مضبوط دلیل ہے کہ صحابہ کے ہمیں اقوال ملتے ہیں، جہاں پہ صحابہ کے احادیث ملتی ہے کہ زخموں سے خون بہتا اور وہ نماز پڑھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہاں پہ تو شافی فقہ کی بات مضبوط دکھ رہی ہے۔ اور جہاں تک کسی عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کی بات ہے، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بوسا دیا، نماز پڑھنے گئے اور وضو پھر سے نہیں کیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اگر وضو ٹوٹ گیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وضو کرتے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ حنفی فقہ کی بات مضبوط ہے کہ نہیں ٹوٹتا، جو بات ہے موقف۔ اب اگر ہم لوگ بانٹنا بند کر دیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ کوکن والوں کے ہیں، یہ افریقہ والوں کے ہیں، یہ گلف والوں کے ہیں، یہ فلاں فلاں فلاں، تو یہاں پہ کیا ہے بھائی، چاروں نہیں، سب جتنے بھی بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں سب ہمارے ہیں، اور ہم سب کے سب کو رسپیکٹ کریں، اور یہ سوچنا بند کر دیں کہ یہ ہمارے ہیں یہ ان کے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، لوگ حدیثوں کو بانٹتے ہیں، یہ تو شافیوں کی حدیث ہے، حنفیوں کی حدیث ہے، ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ سب کے سب ہماری ہے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تھے، کتنا آسان ہے مسئلہ ہے، مسئلہ سمجھنا کوئی 1 منٹ میں 2 منٹ میں آدمی پورا مسئلہ سمجھ سکتا ہے ٹاپک کو یہ سمجھنے کے لیے، اور کنفیوز ہونا ہے تو پتا نہیں کیوں کنفیوز ہوگا اس میں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی شیخ شعبان آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ میں یعنی ایک اصولی بات بتاتا ہوں تاکہ اس سوال کے جیسا کوئی بھی سوال آپ کو حل ہو جائے، یعنی 3 طلاق کاٹنے کے ایسے بھی کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیجئے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام لیث، امام اوزاعی وغیرہ وغیرہ جو ائمہ تھے، یہ ان کے جو اصول ہیں، اصول فکر کے، غور کے، استدلال کے، دلیل اخذ کرنے کے اور دلیل سمجھنے اور سمجھانے کے، وہ اصول ہم کہتے ہیں۔ اب کسی پرٹیکولر کسی متعین مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ تو اہل الحدیث کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو ہم اہل حدیث جو ہم آپس میں کہہ رہے ہیں، موجودہ اہل حدیث یعنی اس وقت جو آپ کو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ان کے یہاں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے، لیکن جو اصول ہیں وہ ایک ہوں گے۔ تو اصولوں میں مسئلہ ہے ایک، آپ کے اس سوال کا جواب، اور یہی ہر جگہ آپ اپلائی کر لیجئے گا اس خود۔ دوسرا، یہ جو تقلید کا مسئلہ آپ نے ایک پیچیدہ کی طرح پیش کیا، یا مفتی صاحب یا دیگر لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہم اجتہاد کی طاقت نہیں، ہم بھی کہتے ہیں اجتہاد کی طاقت نہیں، ٹھیک ہے، عوام تو نہیں اجتہاد کر پائے گی، لیکن علماء کو کیا ہو گیا ہے، کہتے نہیں ہم مجتہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ جب حدیث پر عمل کرنے کی بات آ گئی تو آپ مجتہد نہیں ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے، امام ابو حنیفہ کے اصول کی تفریح کرنا، امام ابو حنیفہ کے اصول کی روشنی میں جو امام صاحب نے نہیں کہا ہے، جو مسئلہ اس پر نکال کر کے پھر امام صاحب کی طرف منسوب کرنا کہ یہ بھی گویا امام صاحب کا قول ہوا کیونکہ ان کے اصول کی روشنی میں قول نکلا ہے۔ پھر امام ابو یوسف کا جو ہے مسئلہ مختلف ہو گیا، امام محمد کا مختلف ہو گیا، امام جو ہے اور دیگر شاگردوں کا، امام ظفر کا مختلف ہو گیا، پھر بعد میں متاخرین حنفیہ کا مختلف ہو گیا، تو کم سے کم 10 20 اقوال ایک ایک مسئلے میں ہو گئے۔ ان 10 15 20 اقوال میں آپ نے غور کیا، امام صاحب کے اصول، نصوص، ان کے دیگر متاخرین کے فتاوے، متقدمین کے فتاوے، اور پھر غور کر کے کہا مفتہ بہی قول یہ ہے، راجح قول یہ ہے۔ اتنی ماتھا پچی
اگر آپ اپنے امام اور اس کے وصول اور اس کی تفریح اور ان کے شاگرد اور متاخرین بعد کے حنفیہ کے اقوال میں کر سکتے ہیں تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں آپ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک بہانہ ہے تقلید کو بچانے کا کہ جس طرح یہاں یہ مسئلہ آپ راجح اور مرجوح تلاش رہے ہیں اسی طریقے سے ان چیزوں میں بھی راجح مرجوح تلاش سکتے تھے آپ، لیکن آپ تلاشنا نہیں چاہتے ہیں، تقلید کو بچانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.